بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی الرحیم وعلی آلہ وصحبہ و امتی اجمعین۔ اچھا، آج فعل کی ایک اور اعتبار سے تقسیم ہے، فعل مثبت اور فعل منفی۔ فعل مثبت کیا ہے کہ اگر فعل کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے تو یہ مثبت ہے، یعنی فعل کے شروع میں کوئی حرف نفی نہ ہو، کوئی حرف نفی کوئی ایسا حرف نہ ہو جو اس فعل کی نفی کر رہا ہو، جو یہ بتا رہا ہو کہ یہ نہیں ہوا، ایسا کوئی حرف نہ ہو تو وہ فعل کیا ہوگا؟ فعل مثبت کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، جیسے کتاب کی مثال ہے خلقہ، پیدا کیا، یخلق پیدا کرتا ہے، تو اس میں پیدا کرنے کا ثبوت ہے، تو یہ فعل مثبت کہلائے گا۔ اور اگر اس کی نفی ہو جائے، ما خلقہ نہیں پیدا کیا، ما یخلق نہیں پیدا کرتا، اب دیکھو پیدا کرنے کی نفی ہوگی تو یہ فعل کیا کہلائے گا؟ منفی۔ ٹھیک ہے، اب اس کی مثالیں اور بہت ساری لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھو بھائی، آپ نے کہا دارا باز زید نے مارا، تو اب آپ نے کیا کیا اس فعل کے اندر؟ مار کا ثبوت کیا ہے زید کے لیے، یعنی زید نے مارا ہے، اس بات کو آپ نے ثابت کیا۔ اگر آپ کہتے ہو ما ضرب زید، زید نے نہیں مارا، تو اب آپ نے زید سے مار کی نفی کر دی ہے، زید سے مار کی یعنی زید نے نہیں مارا۔ تو جس فعل کے شروع میں حرف نفی آ جائے، حرف نفی جیسے ما، لا یا اس کے علاوہ اور بہت سارے ہیں، تو جس کے شروع میں حرف نفی آ جائے وہ فعل منفی کہلائے گا، اور جس کے شروع میں حرف نفی نہ آئے وہ فعل مثبت کہلائے گا۔ چلو بتاؤ، حرف نفی فعل مثبت کس کو کہتے ہیں؟ حرف نفی نہ ہو۔ فعل مثبت کس کو کہتے ہیں؟ جس کے شروع میں حرف یعنی اس کام کی نفی کرنے والا کوئی حرف نہ ہو۔ اور فعل منفی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے شروع میں حرف نفی ہے، یعنی کوئی ایسا حرف ہو جو اس فعل کی نفی کر رہا ہو، اس فعل کی نفی کر رہا ہو۔ تو یہ میرے خیال تو مشکل بات نہیں ہے، آسان بات ہے۔ کیا نہیں کیا، کیا مثبت، نہیں کیا منفی، کر رہا ہے کرے گا مثبت، نہیں کر رہا نہیں کرے گا، ہرگز نہیں کرے گا، بالکل نہیں کرے گا، یہ کیا ہے؟ نفی ہے۔ پھر نفی کی اپنی درجے ہیں، کوئی نارمل نفی ہے، کوئی ذرا تاکید والی نفی ہے، وہ جب آئے گی بات وہاں پڑھیں گے، لیکن ابھی اتنا سمجھنا کافی ہے کہ فعل کی حرف نفی آنے اور نہ آنے کے اعتبار سے پھر دو قسمیں ہیں، فعل مثبت، فعل منفی۔ فعل مثبت وہ ہے جس کے شروع میں حرف نفی نہ ہو، اور فعل منفی وہ ہے جس کے شروع میں حرف نفی ہو۔ یہ ذرا آسان ہے، لیکن مطلب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جس فعل میں کسی کام کا ثبوت ہو تو وہ فعل مثبت ہے، اور جس فعل میں کسی کام کی نفی ہو تو وہ فعل منفی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہا ضرب زید، زید نے مارا، اکل زید، زید نے کھایا، قرأ زید، زید نے پڑھا، تو ان سب کے اندر آپ زید کے لیے ایک کام کو ثابت کر رہے ہو، زید کے لیے مار ثابت، زید کے لیے کھانا ثابت، زید کے لیے پڑھنا، تو یہ سب فعل مثبت کہلائیں گے۔ اب آپ کہتے ہیں ما ضرب زید، زید نے نہیں مارا، تو آپ نے مار کی نفی کر دی زید سے، بھائی زید نے نہیں ماری۔ ما اکل زید، زید نے نہیں پیا، ما قرأ زید، زید نے نہیں پڑھا، نفی کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اب اگلی بات آ جائیں کہ فعل کی ایک اور قسم ہے، فعل ایک اور اعتبار سے ہے، فعل کی دو قسمیں، فعل متعدی اور فعل لازم۔ فعل لازم، فعل متعدی، فعل لازم، فعل لازم، فعل متعدی۔ دیکھو بیٹا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ فعل اور فاعل پر ہی پوری ہوتی ہے، فعل اور فاعل پر پوری ہو چکی ہوتی ہے، مزید ہمیں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور کبھی ایسی بات ہم کرتے ہیں کہ فعل اور فاعل پر بات پوری نہیں ہوتی بلکہ مفعول کا ذکر کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھو وہ جملہ، وہ فعل جو فعل اور فاعل پہ بات پوری ہو جائے، فعل اور فاعل ملا بس جملہ مکمل، مزید کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، آ جائے الگ بات ہے لیکن ضرورت نہیں ہے۔
تو ایسے فعل کو کہتے ہیں فعل لازم. کیا کہتے ہیں؟ مثال دیکھو، جیسے آپ کہتے ہیں ہوا چلی، ہوا چلی، ذرا بتاؤ اس میں فعل کون ہے فاعل کون ہے؟ چلی فعل ہے اور ہوا فاعل ہے. تو دیکھو ایک چلی اور ایک ہوا، دو ملے تو ہم نے کہہ دیا ہوا چلی، بات ختم ہو گئی. تو یہ فعل کیا ہے؟ لازم ہے. آپ نے کہا گرمی ہو گئی، کیا کہا؟ اس میں فعل کون ہے فاعل کون ہے؟ شاباش، ہو گئی فعل ہے اور گرمی فاعل ہے. بات مکمل. تو یہ اس قسم کا جو فعل ہے یہ فعل لازم کہلائے گا. یہ فعل کیا کہلائے گا؟ اچھا، اب آپ کہتے ہیں بھئی زید نے کھایا سیب، زید نے سیب کھایا، زید نے سیب کھایا. اس میں فعل کون ہے؟ کھایا. فاعل کون ہے؟ زید. مفعول کون ہے؟ تو اب اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے زید نے کھایا. جب آپ نے کہا نا زید نے کھایا تو اب یہ بتانا بھی پڑے گا کیا کھایا، کس کو کھایا. تو یہاں بات پوری نہیں ہوتی. زید نے کھایا یہاں خاموش ہو جانا بنتا نہیں ہے، تجسس رہتا ہے کہ کیا کھایا یہ بھی بتاؤ. تو زید نے سیب کھایا، تو سیب کا لفظ لگانا پڑا، مفعول لگانا پڑا. تو یہ جو فعل ہے یہ فعل کیا کہلائے گا؟ متعدی کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ اچھا ایک اور مثال دیں. آپ کہتے ہو زید آیا، تو ایک زید اور ایک آیا، بس بات پوری ہو گئی. اب آپ کہتے ہو زید لایا، کیا کہتے ہو؟ تو اب بات پوری نہیں ہو رہی. اب زید کیا لایا؟ تجسس ہے نا. زید کیا لایا بھائی؟ تو آپ کہتے ہو زید کتاب لایا، زید بکر کو لایا، صحیح ہے. تو اب زید فاعل ہے اور لایا فعل ہے، فعل فاعل. اب مفعول بھی ذکر کرنا پڑے گا بھائی، مفعول کے بغیر کام نہیں چل رہا. تو بتاؤ زید کیا لایا؟ تحفہ لایا، گفٹ لایا، کھانا لایا، کتاب لایا، یا کسی آدمی کو پکڑ کے لایا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح آپ کیا نام ہے اپنا اور مثال آپ کہہ سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں زید کھڑا ہوا، زید کھڑا ہوا. تو ایک کھڑا ہوا یہ فعل ہے اور زید کیا ہے؟ فاعل ہے. بات پوری ہوگی، یہ لازم ہو گیا. لیکن آپ کہتے ہو زید نے کھڑا کیا، اب بتانا پڑے گا کس کو کھڑا کیا. سمجھائی بات آپ کو؟ اب بتانا پڑے گا کہ زید نے، دیکھو یہ زید نے بکر کو کھڑا کیا. بکر بیٹھا ہوا تھا چودھری فاض کی طرح، جو ہے نا وہ گر گیا تھا، اٹھ نہیں پا رہا تھا. زید نے اس کو کیا کر دیا؟ کھڑا کر دیا. سمجھ میں آئی بات آپ؟ تو زید کھڑا ہوا اور زید نے کھڑا کیا. زید اٹھا، زید نے اٹھایا. زید نے پیا، زید نے پلایا. زید نے کھایا، زید نے کھلایا. لازم اور متعدی کا فرق سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ تو وہ فعل جو فاعل کے ساتھ پورا ہو جائے، آگے مزید ضرورت نہ ہو، فعل لازم کہلاتا ہے. اور وہ فعل جو فاعل کے ساتھ پورا نہ ہو بلکہ مفعول کو بھی چاہے، کیسے چاہے، وہ فعل کیا کہلاتا ہے؟ متعدی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب کتاب کے اندر دیکھو، کہتے ہیں اگر در اول ماضی و مضارع حرف نفی نے آید، اگر در اول ماضی و مضارع حرف نفی نہ آید آرا مثبت گوید. اگر ماضی اور مضارع کے اول میں شروع میں حرف نفی نہ آئے تو اس کو مثبت کہتے ہیں. آرا اس کو مثبت گویند، گویند مانے کہتے ہیں. چون خلقہ و یخلق، جیسے خلقہ پیدا کیا و یخلق پیدا کرتا. ورنہ منفی
ورنہ ورنہ سمجھتے ہو؟ نہیں تو منفی کیسے؟ نہیں تو پھر منفی، یعنی اس کے شروع میں حرف نفی آیا ہے تو پھر کیا کہلائے گا؟ منفی۔ اچھا اگر فعل بر فاعل ختم شود، اگر فعل فاعل پر ختم ہو جائے یعنی پورا ہو جائے تو آ رہا فعل لازم کو ہے تو اس کو فعل لازم کہتے ہیں۔ جو ذہابہ زید، جیسے زید گیا۔ اگر مفعول خواہد، اگر وہ مفعول کو بھی چاہے یعنی فعل اور فاعل پر ختم نہ ہو، کیا کرے؟ مفعول کو بھی چاہے، آ رہا متعدی کو ہے تو اس کو ہاں چو شریبہ زید ما، جیسے پیا زید نے پانی، ہاں تو زید آب اشامی، تو زید نے پانی پیا۔ بات سمجھ میں آ گئی سبق کی؟ اس کو سبق کو یہاں تک آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور لکھ کے بھی لانا ہے، ٹھیک ہے؟ والسلام علیکم۔